جاتا ہے اپنے مسلک کی لائبریریوں کو ان کے سیاستہ اردو تراجم کے ساتھ سجایا گیا اور انہی کی کتب انہی کی سیاستہ کے ترجمے کو مکتبہ رحمانیہ لاہور سے شائع کیا گیا اور ان کی بڑی اہمیت مسلک اہل حدیث علماء کے اندر موجود ہے. تو یہ نواب وحید الزمان صاحب اپنے کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 50 اور 51 پر وحدت الوجود کے نظریے کو لکھتے ہیں. پہلے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ 50 پر نظریہ وحدت الوجود کی تشریح کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں. اپنے نظریے کو بیان کرتے ہوئے جناب وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں پہلے تو صوفیہ پر جو اعتراض تھا اس کا رد کیا. کہتے ہیں اما صوفیۃ الوجودیہ ومنہم الشیخ ابن عربی فہم لا یقولون بالحلول ولا بالاتحاد الصرف کہ صوفیہ نظریہ وحدت الوجود میں حلول اور اتحاد کے قائل نہیں تھے کہ خالق اور مخلوق ایک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں بل یثبتون ذات اللہ سبحانہ بائنا عن خلقہ علی عرشہ, بلکہ صوفیہ اللہ کی ذات کو مخلوق سے الگ لکھتے ہیں. انما یقولون ان الحق عین الخلق من وجہ یعنی من جہت الوجود فإن الوجود واحد ووجود الحق وسائر الاشیاء موجودۃ بهذا الوجود ليس لها وجود مستقل كما يقول المتكلمون ان هناك وجودان وجود الواجب ووجود الممكن وغير الخلق من وجه يعني من جهة الماهية والذات فإن ذات الممكن وماهيته تغاير ذات الواجب وماهيته ويفرون بهذا القول عما تفهمه العامة من أن النسبة بين الخالق والمخلوق كالكلال والكوز والبناء والبناء إذ هذا بين البطلان لأنه لم يكن هناك قبل حدوث العالم شيء غير الحق فمن أين جاءت هذه الأشياء كلها. تو اس عبارت میں نواب وحید الزمان صاحب عقیدہ وحدت الوجود کی شرح کرتے ہوئے صوفیہ کا دفاع کرتے ہیں. تو گویا وہ خود بھی وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں. تو آپ ملاحظہ فرمائیں پہلے اس نظریے کو وضاحت کو جو نواب وحید الزمان نے ہدیۃ المہدی صفحہ 50 پہ کی ہے, اس اقرار کو جو صفحہ 50 پہ کیا ہے وہ نظریہ جس کو جناب وحید الزمان نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں تسلیم کر لیا ہے. پھر یہی نواب وحید الزمان اگلے صفحے 51 پہ شیخ ابن عربی کی وکالت کرتے ہوئے شیخ ابن عربی کا دفاع کرتے ہوئے تعریف کرتے ہیں کہ شیخ ابن عربی کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی, مگر رائے یوں ہونی چاہیے. علامہ شوکانی کی رائے یہ تھی, سید نواب صدیق حسن مرحوم کی رائے یہ تھی. ان کی آراء کو نقل کرتے ہوئے ابن عربی کا دفاع کرتے ہیں. چنانچہ نواب وحید الزمان اپنی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ 51 پہ لکھتے ہیں شیخنا ابن تیمیہ قد شدد الانکار علی ابن عربی وتبعہ الحافظ والتفتازانی وعندی انہم لم یفہموا مراد الشیخ ولم یمنعوا النظر فیہ وانما آگے تحریر فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ابن عربی کا رد کیا ہے, حافظ اور تفتازانی نے جو ان کی اتباع میں ان کا رد کیا ہے, کہتے ہیں ولو نظروا فی الفتوحات لعرفوا ان الشیخ رحمہ اللہ من اہل الحدیث اصولا وفروعا ومن اشد الرادین علی ارباب التقلید. اگر یہ شیخ کی فتوحات کو دیکھ لیتے کتاب کو تو یہ یقین کر لیتے کہ ابن عربی اہل حدیث تھے اصول میں بھی اور فروع میں بھی, اور یہ تقلید کا رد کرنے والے احباب میں سے تھے. پھر یہی ابن علامہ وحید الزمان کہتے ہیں وقال سید من اصحابنا اعتقادنا فی الشیخ الاجل محی الدین ابن العربی والشیخ احمد السرہندی انہما من صفوت عباد اللہ ولا نلتفت الى ما قیل فیہما. کہ شیخ احمد سرہندی اور محی الدین ابن عربی کے بارے میں نواب سید صدیق حسن مرحوم نے فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں اچھا ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس بات کا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے, اور جو ان کے بارے میں اشکالات کیے گئے ہم ان پر توجہ نہیں دیتے. پھر کہتے ہیں وَقَذَلِكَ الشَّوْكَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا رَجَعَ عَنْ ذَمِّ الشَّيْخِ فِي آخِرِ أَمْرِهِ وَقَالَ إِنِّي نَظَرْتُ فِي الْفُتُوحَاتِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُمْكِنُ حمل كلام الشيخ في الفصوص على محمل صحيح.
کہ حضرت علامہ شکانی نے جو پہلے حضرت شیخ کی مذمت کا فتویٰ دیا، بعد میں اسے رجوع کر لیا اور فرماتے ہیں میں نے جب فتوحات اور کا مطالعہ کیا اس نتیجے پر پہنچا کہ شیخ کی خطاب فصوص کو اس کا صحیح محمل اور صحیح اس کا وہ شرع ممکن جب موجود ہے پھر ہمیں شیخ پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ تو نواب وحید الزمان بھی نظریہ کے بھی قائل تھے اور ساتھ ساتھ یہ حضرت شیخ ابن عربی کا دفاع بھی کرتے ہیں اور ان پر رد کرنے والوں کی تردید بھی کرنے ہیں۔ اور بالکل یہ ماضی قریب میں مولانا داؤد غزنوی مرحوم کے حالات زندگی پر مشتمل کتاب، ان کے سوانح زندگی پر مشتمل کتاب، یہ جو میرے ہاتھ میں آپ کے سامنے موجود ہے، اسی کتاب تذکرہ داؤد غزنوی کو آپ ملاحظہ فرمائیں اور اسی کتاب تذکرہ داؤد غزنوی میں آپ وہ ذہن پڑھیں جو حضرت شیخ داؤد غزنوی اور ان اکابر کا تھا۔ صفحہ نمبر 88 اسی کتاب کے صفحہ نمبر 88 پہ تحریر کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں، اپنے آپس کے اختلاف کو وہ جانے، ہم خرد ہیں اور خرد رہنے ہی میں عافیت سمجھتے ہیں۔ مولانا نے یہ الفاظ اتنے شدید تاثر کے ساتھ فرمائے کہ ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تذکرہ داؤد غزنوی میں ڈاکٹر اسرار اپنی ملاقات جو داؤد غزنوی مرحوم سے تھی اس ملاقات کا تذکرہ کیا اور ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ابن عربی کا تذکرہ آیا تو حضرت شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس قدر ادب کے ساتھ تذکرہ کیا کہ ابن تیمیہ اور ابن عربی کے جو اختلافات کے تھے وہ بڑے لوگ تھے اور ان کے آپس کے اختلافات تھے، ہم چھوٹے ہیں اور ہم ان کے اختلافات میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں مسلک اہل حدیث کے چند اکابر کا تذکرہ کیا۔ اب میں آپ سے بڑی دیانتداری کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ یہ جو وحید توصیف الرحمان نے اور کئی بار یہاں معراج ربانی نے مسئلہ وحدت الوجود کو بیان کیا، اس کو کفر کہا، اس کو شرک کہا، اس کو کائنات کا سب سے غلیظ اور گندا عقیدہ کہا اور اس کو پھر علماء دیوبند کی عبارات کو پیش کرتے ہوئے علماء دیوبند کے کھاتے میں ڈالا کہ علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہی وحدت الوجود کا عقیدہ علماء اہل حدیث کا ہے؟ یہی علماء وحدت الوجود کا نظریہ علماء اہل حدیث نے بیان کیا؟ تو مجھے یہ بتاؤ کیا مسلک اہل حدیث میں حیثیت توصیف الرحمان یا معراج ربانی کی ہے یا محترم جناب نواب صدیق حسن خان مرحوم کی ہے؟ مسلک اہل حدیث میں خدمات کیا توصیف الرحمان یا معراج ربانی کی ہے یا شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی کی ہے؟ مسلک اہل حدیث کی اشاعت میں کیا خدمات توصیف الرحمان اور معراج ربانی کی ہیں یا علامہ وحید الزمان کی ہیں، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کی ہے اور ان کے معروف بزرگ مولانا داؤد غزنوی کی ہیں؟ میں بڑی دیانت کے ساتھ کہتا ہوں توصیف الرحمان جیسے کئی ہزار لوگ مل کر بھی ان اکابر مسلک اہل حدیث کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک رائے توصیف الرحمان دے، ایک رائے معراج ربانی دے۔ تم نے آج تک کون سی خدمت کی ہے سوائے علماء دیوبند پہ کیچڑ اچھالنے کے؟ تم نے کون سی دین کی خدمت کی ہے سوائے فتویٰ بازی کے؟ تم نے کون سی دین کی خدمت کی ہے سوائے اس کے کہ تم امت کے عوام اور بھولے بھالے لوگوں کو دجل سے کام لے کے علماء سے دور کرو، فقہاء سے دور کرو اور اختلافات اور فرقہ واریت کو ہوا دو؟ کیا یہی تمہاری خدمت ہے دین کے لیے؟ تو تمہارے وہ اکابر جن کے سامنے تمہاری حیثیت کیا پتی اور کیا پتی کے شوربے کی ہے، تمہاری بات کو مان لیں یا تمہارے اکابر علماء اہل حدیث کی بات کو مانیں؟ خیر سامعین، میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معراج ربانی یا توصیف الرحمان نے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ عبادت الوجود علماء دیوبند کی عبارت کا نام لے کے یہ دھوکہ دیا کہ اس کے قائل علماء دیوبند ہیں، اس عقیدے کے قائل علماء اہل حدیث ہیں، مسلک اہل حدیث کے اکابر علماء ہیں، ان کی کتب میں عقیدہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر یہ عقیدہ کفر ہے، اگر یہ شرک ہے، اگر یہ غلاظت ہے، اگر کائنات کا سب سے گندا یہی نظریہ ہے، تو پھر جن اکابر علماء اہل حدیث نے اس نظریے کو لکھا، اس کا دفاع کیا، شیخ ابن عربی کی مدح کی ہے، تو میں تو
وصیف الرحمان سے کہوں گا تم ذرا غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بیان نواب صدیق مرحوم کے خلاف بھی ریکارڈ کرا دو، ایک بیان تم میاں نذیر حسین دہلوی مرحوم کے خلاف بھی ریکارڈ کرا دو، ایک تقریر تم نواب وحید الزمان کے خلاف بھی کر دو، ایک تقریر تم اپنے بزرگ